بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو اپنی 5 چیزیں دکھانے والی بیوی کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جلدی سے سن لو ورنہ پچھتاؤ گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو عورتیں نادانی میں کر بیٹھتی ہیں اور ان کی وجہ سے نہ صرف ان کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں بلکہ ان کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ چھوٹی باتیں ہیں، مگر حقیقت میں یہ گناہ انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پاکیزگی، حیا اور عبادت کا ہے، مگر کچھ عورتیں اس مقدس مہینے میں بھی اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے ہی اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ شوہر کو اپنی 5 چیزیں دکھانے والی بیوی کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عقل کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں، کیونکہ رمضان میں جہاں ہر عمل لکھا جا رہا ہے وہیں عورت کے ہر قدم بھی گواہ بن رہے ہیں۔ کچھ عورتیں بے پردگی کو معمولی سمجھ کر شوہر کے سامنے ایسے لباس پہنتی ہیں جو حیا کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے بناؤ سنگھار اور زیب زینت کو شوہر کے سامنے اس انداز میں پیش کرتی ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں نفسانی خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین اپنے شوہر کو ایسے انداز میں دیکھتی ہیں، بات کرتی ہیں یا حرکتیں کرتی ہیں جو ایک روزہ دار کے دل میں وسوسے پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ نفس پر قابو پانے، گناہوں سے بچنے اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو عورتیں رمضان میں بھی اپنی اداؤں، باتوں اور جسمانی حرکات سے اپنے شوہر کو آزمائش میں ڈالتی ہیں، وہ نادانی میں اپنے ہی روزے کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، مگر جو اسے پھاڑ دے وہ محروم ہو جائے گا۔ سوچو بہنوں، اگر ہمارا عمل ہمارے ہی روزے کو برباد کر رہا ہو تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بنیں گی؟ سب سے پہلے میں روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کو نہیں دکھانی چاہیے، اور اگر دکھائے گی تو پھر اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ الفاظ کسی عام سے لے کر نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت کے وعدے ہیں جو ان بندوں کے لیے ہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیتے ہیں، بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنی زبان، آنکھوں اور دل کو بھی پاکیزہ بنا لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مقدس وقت ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف برستی ہے، مگر یہ رحمت ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ صرف ان کے لیے ہے جو اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے ہیں، جو اس مقدس وقت میں بھی اپنی غلط عادتوں سے باز نہیں آتے، جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتے، جو اپنی نظریں، زبان اور بدن کو قابو میں نہیں رکھتے۔ ان کا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں کچھ لوگوں کے روزے ان کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے صرف مشقت بوجہ صرف یہ کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو پاک کر لے، نیت کو خالص کر دے اور اپنی ہر حرکت کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو روزے کے دار کے دوران اپنے شوہر کو نہیں دکھانی چاہیے۔ نمبر 1، وہ بے پردگی اور بے حیائی، جس میں عورت اپنے جسم کو شوہر کے سامنے اس انداز میں پیش کرے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دور میں حیا کو کمزوری سمجھا جانے لگا ہے۔ عورتیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہیں۔ وہ اس بات کو بھول چکی ہیں کہ جس حیا کو اسلام نے عورت کا زیور کہا ہے وہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کچھ عورتیں روزہ رکھ کر بھی ایسے لباس پہنتی ہیں جو جسم کی نمائش کرتے ہیں، گھر میں ایسے بن سنور کر گھومتی ہیں جیسے رمضان کا تقدس ان پر فرض نہ ہو۔ اپنے شوہر کو ایسے انداز میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں بھی وسوسوں میں پڑ جاتا ہے، اس کا ذہن عبادت سے ہٹ جاتا ہے اور وہ تقویٰ کی بجائے نفسانی خواہشات کے خیالات میں الجھ جاتا ہے۔ یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس کے روزے کی برکتوں کو چھین رہی ہوتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو عورت حیا کی چادر اتار دیتی ہے وہ اپنی عزت کا خود سودا کرتی ہے۔ مگر آج کی عورتیں سوشل میڈیا، ٹی وی، فلموں اور مغربی کلچر سے متاثر ہو کر سمجھنے لگی ہیں کہ بے حیائی ہی خوبصورتی ہے۔ وہ فیشن کے نام پر ایسے لباس پہنتی ہیں جن میں جسم جھلکتا ہے، شوہروں کے لیے ایسے انداز اپناتی ہیں کہ وہ اپنی عبادت میں بھی خلل محسوس کرتے ہیں۔ مگر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ رمضان میں روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ نظریں جھکانے کا، نفس کو قابو میں رکھنے کا اور حیا کو اپنانے کا بھی امتحان ہے۔ جو عورت روزے کے دوران بھی اپنے شوہر کو ایسی آزمائش میں ڈالے کہ اس کی نظر اور نیت بہکنے لگے تو وہ حقیقت میں اپنے ہی روزے کو ضائع کر رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت سمیٹنے کا وقت ہے، مگر جو عورتیں اس مہینے میں بھی بے پردگی، فحاشی اور بے حیائی کو نہ چھوڑیں وہ اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر رہی ہوتی ہیں۔ سوچو بہنوں، اگر روزے کے دوران بھی ہم نے اپنی شرم و حیا کی حفاظت نہ کی تو کیا ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی؟ نہیں، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جو عورتیں رمضان میں بھی حیا کو چھوڑ دیتی ہیں ان کی دعائیں اور عبادتیں زمین سے آسمان تک نہیں پہنچتی۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسی مثال دوں گا جو تمہاری آنکھیں کھول دے گی۔ سوچو، اگر کوئی شخص سخت پیاسا ہو، گرمی سے بے حال ہو، اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس رکھا ہو، مگر اسے کہا جائے کہ تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہیں اجازت نہیں، تو اس پر کیا گزرے گی؟ اس کا دل تڑپے گا، وہ بے چین ہوگا، اس کی ساری توجہ اس پانی پر ہوگی، مگر وہ مجبور ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی پینے کا وقت نہیں آیا۔ اگر وہ صبر کر لے تو بعد میں یہ پانی اس کے لیے باعث رحمت بن سکتا ہے، مگر اگر وہ جلد بازی کرے تو وہ نہ صرف اپنا روزہ توڑ بیٹھے گا بلکہ اللہ کی ناراضگی بھی کما لے گا۔ میری پیاری بہنوں، روزے کی حالت میں جب ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے ایسے لباس پہنتی ہے، ایسی حرکات کرتی ہے، اس سے ایسا انداز اپناتی ہے کہ وہ بیچارہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، تو وہ بھی اسی پیاسے شخص کی طرح تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اس کے خیالات عبادت سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ ایک ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں وہ یا تو صبر کرے گا یا پھر گناہ میں پڑ جائے گا۔ تمہاری ذرا سی لاپرواہی تمہارے شوہر کے لیے گناہ کا دروازہ کھول سکتی ہے، تمہاری بے حیائی اس کے روزے کی برکتوں کو چھین سکتی ہے، تمہاری نادانی اس کی عبادتوں کو برباد کر سکتی ہے، اور اگر شوہر بہک جائے تو تم دونوں کے دروازے ضائع ہو جائیں گے، روزے ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، رمضان نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے، اور جو عورت خود کو اس انداز میں شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے کہ وہ اپنے روزے کی حالت میں وسوسوں میں مبتلا ہو جائے، وہ در حقیقت اپنے ہی اعمال کو برباد کر رہی ہوتی ہے۔ حیا کا دامن تھام لو، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے شرم و حیا کی چادر اتارتی ہے وہ صرف اپنے شوہر کو ہی نہیں بلکہ اپنے ایمان اور اپنی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو روزے کی حالت میں اپنے شوہر کے سامنے شہوت بھرے الفاظ بولتی ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زبان سے ایسے شہوت بھرے اور بے حیائی والے الفاظ نکلتے ہیں کہ شوہر بیچارہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا، وہ وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دھیان عبادت سے ہٹ کر نفسانی خیالات کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ عورتیں لاپرواہی میں یا جان بوجھ کر شوہر کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہیں، ایسے جملے بولتی ہیں جو اس کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے شوہر کے روزے کو خطرے میں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، زبان کو گندے الفاظ کے لیے استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر یہ عمل رمضان میں کیا جائے تو یہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ رمضان میں زبان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، یعنی اسے ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی اور شہوت انگیز باتوں سے بچانا چاہیے۔ بلکہ کچھ عورتیں روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کے دل میں وسوسے ڈالتی ہیں، ایسی باتیں پیدا کرتی ہیں کہ وہ عبادت سے ہٹ کر نفسانی خیالات میں الجھ جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں فحاشی اور جھوٹ نہ چھوڑے، پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوچو بہنوں، اگر ہماری زبان ہی ایسی ہو کہ ہمارے روزے کو برباد کر دے تو ہماری عبادتوں کا کیا فائدہ؟
جو عورتیں رمضان میں بھی اپنے شوہر کے سامنے شہوت بھری رہتی ہیں وہ اپنے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر رہی ہوتی ہیں، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، وہ عورتیں جو روزے کی حالت میں اپنے شوہر کے سامنے بے پردہ اور ناسازگار لباس پہنتی ہیں، ایسی عورتوں کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، رمضان کا مہینہ حیا، عبادت اور نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے، مگر کچھ عورتیں اس مقدس مہینے میں بھی بے حیائی کا راستہ نہیں چھوڑتی۔ وہ روزے کی حالت میں ایسے تنگ اور ناسازگار لباس پہنتی ہیں جو ان کے جسم کو نمایاں کرتے ہیں اور شوہر کے دل میں وسوسے پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ نادانی میں سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے شوہر کا حق ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا عمل رمضان کی پاکیزگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ نظر کا نہیں، جسم کا بھی ہوتا ہے، اور جو عورت رمضان میں بھی اپنی حیا کی حفاظت نہیں کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، مگر آج کی کچھ عورتیں رمضان میں بھی ایسے لباس پہنتی ہیں جو شوہر کو روزے کی حالت میں آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ نادانی میں اس کے روزے کی روح کو برباد کر دیتی ہیں اور خود کو اللہ کی رحمت سے محروم کر بیٹھتی ہیں۔ سوچو بہنوں، اگر کوئی کھانے پینے سے تو رک جائے مگر گناہ میں مبتلا ہو تو کیا اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں، زبان، آنکھوں اور جسم کو ہر فتنے اور آزمائش سے بچانے کا موقع ہے۔ جو عورتیں رمضان میں بھی شوہر کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں وہ در حقیقت خود اپنے روزے کی برکتوں کو مٹا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو عورت رمضان میں بھی حیا کو نہ اپنائے وہ اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر لیتی ہے۔ نمبر 4، وہ عورتیں جو روزے کی حالت میں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان عورتوں کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، شکر گزاری ایمان کی علامت ہے اور ناشکری بربادی کی پہلی سیڑھی، مگر کچھ عورتیں رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی۔ ہر وقت شکوہ، گلہ، شکایت اور ناشکری ان کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ شوہر کی محنت کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اس کے لائے ہوئے رزق کو کم سمجھتی ہیں، اس کی محبت اور قربانیوں کی قدر نہیں کرتی بلکہ الٹا اسے تانے دیتی ہیں، دوسرے مردوں سے اس کا مقابلہ کرتی ہیں اور اس کے دل کو دکھ پہنچاتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے شوہر کی ناشکری کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی۔ سوچو بہنوں، جب رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر ایسی عورتوں کے دل میں یہ ناشکری اور غرور کہاں سے آتا ہے؟ یہ ان کی اپنی برائی ہے جو انہیں بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اپنی زبان، دل اور اعمال کو پاک کرنا ہے، مگر جو عورتیں روزے کی حالت میں بھی اپنے شوہر پر ناراضگی، ناشکری اور بدتمیزی کرتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے دروازے خود پر بند کر لیتی ہیں۔ سوچو بہنوں، اگر ایک شخص تمہارے لیے دن رات محنت کرے، تمہیں عزت، محبت اور سہارا دے اور تم پھر بھی ناشکری کرو گی تو کیا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ اور تم اس کی ناشکری کر کے اللہ کی ناراضگی کماؤ تو کیا تمہارے روزے کا کوئی فائدہ باقی رہے گا؟ یاد رکھو، رمضان صبر، شکر اور درگزر کا مہینہ لگ رہا ہے، اور جو عورت اس مقدس مہینے میں بھی شوہر کی ناشکری سے باز نہ آئے وہ نہ صرف اپنے روزے کو ضائع کر رہی ہوتی ہے بلکہ اپنے گھر کی برکتوں کو بھی ختم کر رہی ہوتی ہے۔ نمبر 5، وہ عورتیں جو روزے کی حالت میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی بخشش بھی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص دن بھر سخت محنت کرے، تمہارے آرام، تمہاری خوشیوں، تمہارے سکون کے لیے اپنی جان کھپائے، اور جب وہ گھر آئے تو تمہاری پیروی، تمہاری لاپرواہی، تمہاری بدتمیزی اور تمہاری بے حسی کا سامنا کرے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ شوہر کا حق ادا کرنا عورت پر فرض ہے، مگر کچھ عورتیں رمضان میں روزے کا بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتی ہیں۔ وہ نہ شوہر کی عزت کا خیال رکھتی ہیں،
نہ اس کے آرام کی پرواہ کرتی ہیں، نہ محبت سے پیش آتی ہیں، بلکہ چڑچڑا پن، غصہ، بدتمیزی اور لاپرواہی ان کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں چونکہ وہ روزے سے ہیں اس لیے انہیں شوہر کی خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ رمضان عبادت کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی مہینہ ہے، اس لیے انہیں شوہر کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے لیے اچھے اخلاق کا، محبت اور نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتی، بلکہ بدتمیزی، بد اخلاقی اور صد مہری کا رویہ اپناتی ہیں۔ حالانکہ رمضان صبر، محبت اور نرمی کا مہینہ ہے۔ سوچو بہنوں، اگر تم بھوکی پیاسی ہو اور تمہارا شوہر تمہیں افطاری کے وقت کھانے کی بجائے سخت الفاظ کہہ دے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اگر تم کسی کے لیے قربانی دو اور وہ تمہاری قربانی کو نظر انداز کر دے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ یاد رکھو، روزہ صرف پیٹ کا نہیں، دل، زبان، ہاتھ اور رویے کا بھی ہوتا ہے، اور جو عورت رمضان میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے وہ اپنے روزے کو خود ہی برباد کر رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ بہنوں، آج کی بہت سی عورتیں روزے کا بہانہ کر کے، عبادت کا بہانہ کر کے شوہر کے حق کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اور وہ یہ بھول جاتی ہیں اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو اس کی عبادتیں، اس کے سجدے اور اس کے روزے بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اس کی عزت، اس کی محبت کا خیال نہیں رکھتی تو اس کی عبادتیں، اس کے سجدے اللہ کے ہاں کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، رمضان عبادت، محبت، قربانی اور تعلقات کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر تم اس مقدس مہینے میں بھی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرو تو تم اللہ کی رحمت کے دروازے سے دور ہو جاتی ہو، تو پھر کسی عبادت کا فائدہ نہیں رہتا۔ میری پیاری بہنوں، آج کے بیان میں ہم نے ان 5 گناہوں پر بات کی ہے جو عورت اگر روزے کے دوران کرے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، رمضان محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے، حیا کو اپنانے اور گناہ سے دور رہنے کا مہینہ ہے۔ اگر شوہر روزے کی حالت میں ہو تو بیوی کو یہ 5 گناہ ہرگز نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بیوی کو بھی اپنے روزے کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ روزے کے دوران دونوں کو ایک دوسرے سے تھوڑا دور دور رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے نفسانی خیالات پیدا نہ ہوں، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد اپنی خواہشات پر قابو پانا اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی قربت کا ہے، نہ کہ اپنے نفس کو آزمانے کا۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف مائل کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ پس وہی کامیاب ہیں جو اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی نظریں، زبان اور دل کو پاک رکھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، رمضان صبر، ضبط نفس اور تقوی کا مہینہ ہے، مگر کچھ لوگ اسے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اپنی عادتوں، خواہشات اور رویوں کو قابو میں نہیں رکھتے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی حقائق سناتا ہوں جو تمہارے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ایک نیک شخص رمضان کے مہینے میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت تلاوت، ذکر اور دعا میں مشغول رہتا، مگر اس کے ساتھ بیٹھا ایک شخص روزے کی حالت میں بھی دنیاوی باتوں میں لگا رہتا، کبھی بے حیائی کی باتیں کرتا، کبھی دوسروں پر تنقید کرتا، کبھی اپنی بیوی پر غصہ نکالتا اور کبھی اپنے نفس کو بہکانے کا شکوہ کرتا۔ ایک دن وہ نیک شخص اس کے قریب آیا اور کہا، بھائی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں؟ وہ شخص حیران ہو کر بولا، میں تو صبح سے بھوکا پیاسا ہوں، سجدے بھی کر رہا ہوں، تو میرا روزہ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ نیک شخص نے آہ بھری اور کہا، روزہ صرف بھوک پیاس کا امتحان نہیں، بلکہ زبان، دل، آنکھوں اور نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ تمہاری زبان دوسروں کو دکھ دے رہی ہے، تمہاری آنکھیں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، تمہارا دل دنیاوی خیالات میں گم ہے
اور تمہارا نفس تمہیں قابو میں نہیں آ رہا، تو پھر تمہارا روزہ کیسا؟ یہ سن کر وہ شخص کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی صرف بھوکا پیاسا تھا، مگر اس کا روزہ اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکا۔ اس نے اپنے گناہوں پر رو کر توبہ کی اور رمضان کے باقی دنوں میں خود کو اللہ کے لیے بدل لیا۔ میری پیاری بہنوں، اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہماری زبان گناہ میں مشغول ہو، اگر ہمارے دل میں دنیاوی خیالات کا ہجوم ہو، اور اگر ہمارا نفس ہمیں بہکانے میں کامیاب ہو جائے، تو کیا ہمارا روزہ واقعی روزہ ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص خالی گھڑا لے کر سمندر میں کھڑا ہو اور کہے کہ میں نے پانی بھر لیا، مگر جب گھڑا دیکھے تو وہ اندر سے خالی ہو۔ رمضان وہ سمندر ہے جس میں برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کی لہریں بہتی ہیں، مگر اگر ہمارا دل اور نیت ہی خالی ہو تو ہم اس سمندر سے کیا حاصل کریں گے؟ جو روزہ نفس پر قابو نہ سکھائے، جو زبان کو پاکیزہ نہ کرے، جو آنکھوں کو حیا کا سبق نہ دے، وہ خالی گھڑے کی طرح ہوتا ہے جسے دیکھنے میں تو بڑا لگتا ہے مگر اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ سوچو بہنوں، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں جو صرف بھوکے پیاسے رہ کر خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ رمضان ہمیں حقیقت میں بدلنے کا موقع ہے، اسے کھونے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ ہاں، پہلے اپنی زبان، نظریں، دل اور ہاتھوں کو قابو میں رکھو تاکہ تمہارا روزہ ایک سچا روزہ بن سکے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، نہ کہ ایک ایسا روزہ جو تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ میری پیاری بہنوں، آج میں امید کرتا ہوں کہ میرا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر بیان آپ کے دل کو چھوا ہے تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں رمضان کا ادب کرنے اور اپنی عبادت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔